السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے پھر ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ مکھیوں کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ آدم خور مکھیاں کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں پتہ ہوگا۔ تو بغیر کسی انتظار کے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے خوفناک مکھیاں۔ شہر سے دور نئی بستی بسانے کے لیے جب زمین کی کھدائی شروع ہوئی تو روزانہ اس میں سے کوئی نہ کوئی پراسرار چیز ملنا شروع ہو گئی۔ اسلم بھی ان لوگوں میں سے تھا جو دوسرے مزدوروں کی طرح اس جنگل کی کھدائی کر رہا تھا۔ اس دن شام کے 5 بج چکے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ آہستہ آہستہ سارے مزدور اپنا کام ختم کر رہے تھے۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ سن کر سب نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا اور پھر اس سمت دوڑ لگا دی جہاں سے یہ چیخ سنائی دی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کی نظر اسلم پر پڑی جو بری طرح سہما ہوا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ مزدوروں نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا کیا ہوا ہے، مگر وہ ایک سمت دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ مگر کیوں، کیا ہوا، کچھ بتاؤ۔ جب سب نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہنا شروع کیا میں یہاں کھدائی کر رہا تھا، اچانک میرا کلہاڑا کسی لکڑی سے ٹکرایا۔ میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ ایک دروازہ تھا۔ یقیناً وہ کوئی تہہ خانہ تھا اور دروازے کے اوپر اف توبہ ایک انتہائی خونی قسم کی مکھی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور وہ کسی شخص کا خون پی رہی تھی۔ میں نے تم سب کو بلانے کا سوچا مگر میں خود ہی دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اندر ایک کتاب پڑی تھی جس پر ایک آدم خور مکھی کی تصویر تھی اور اس کے ارد گرد اللہ معاف کرے لاکھوں بلکہ کروڑوں مکھیاں موجود تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کتاب پر کوئی بھی مکھی موجود نہیں تھی۔ میں نے احتیاط سے کتاب اٹھائی اور کروڑوں مکھیاں اڑ کر میرے بازو پر آ گئی۔ میں نے درد سے چیخ مار کر وہ کتاب پرے پھینکی اور دروازہ بند کر دیا۔ حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ ایک بھی مکھی باہر نہ آئی۔ وہاں اندر سے ان کی خوفناک بنبناہٹ آ رہی تھی۔ پھر میں خوف کے مارے چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اور یہاں آ کر دم لیا۔ یہ کہانی سن کر اسلم نے اپنے بازو سب کے آگے کر دیے جن میں سے زرد پیپ بہہ رہی تھی اور بازو بری طرح زخمی تھے۔ مزدوروں میں سے احمد بولا وہ کتاب کہاں ہے؟ اسلم نے کہا وہیں کہیں ہوگی۔ احمد نے اسلم کی آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ جگہ دیکھی جہاں اسلم کو کتاب نظر آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں گیا اور کتاب لے کر آ گیا۔ واقعی اس کے سر ورق پر ایک بھیانک مکھی تھی۔ اس کی چاقو جیسی ٹانگیں اور ڈنگ واضح تھے جو آدمی کے جسم میں پیوست تھے اور اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ احمد نے وہ کتاب اپنے پاس رکھ لی اور صبح اسے عدیل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ عدیل نہ صرف اسے اچھی طرح جانتا تھا بلکہ اس سے ایسی پرانی چیزوں کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم تھا۔ احمد نے جیسے ہی عدیل کو وہ کتاب دی اور اس کو دیکھ کر بولا احمد یہ وہ کتاب ہے جسے پانے کی خواہش ہر جادوگر کرتا ہے، کیونکہ اس میں وہ عمل لکھا ہے جس میں سے خونی مکھیوں کو قابو کر سکتا ہوں۔ احمد نے اسے اس کام سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور خود واپس آ گیا۔ عدیل نے مسکرا کر ایک نظر احمد کو دیکھا اور پھر کتاب لے کر اس جگہ آ گیا جہاں سے احمد نے یہ کتاب اٹھائی تھی۔ دوسرے دن مزدوروں نے کام شروع کر دیا تھا مگر احمد سمیت کوئی بھی اس سمت کام نہیں کر رہا تھا جہاں سے یہ کتاب ملی تھی۔ دوپہر کو کھانے کا وقفہ ہوا تو احمد کے قدم اس طرف اٹھ گئے۔ اس نے تہہ خانے کے نزدیک پہنچ کر ایک نظر دروازے پر ڈالی۔ دروازہ اس قدر بوسیدہ لگتا تھا کہ جیسے ابھی خود ہی ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا۔ احمد نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دروازے کا آئینی ہینڈل پکڑا اور جھٹکے سے اوپر کھینچ لیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر عدیل لیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر لاکھوں آدم خور مکھیاں موجود تھیں۔ خونی مکھیاں صرف کتاب، ہونٹوں اور آنکھوں پر نہ تھیں۔ عدیل کے ہونٹ آپس میں ٹکرا رہے تھے اور وہ گھور کر احمد کو ہی دیکھ رہا تھا۔
اس نے آنکھوں سے ہی اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مگر اسلم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عدیل یہ سب کرے گا۔ اس نے آنکھوں سے ہی اشارہ کیا یہاں سے چلے جاؤ، جبکہ اسلم نے اپنے اوپر قابو پا کر کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں یہ کتاب لے کر ہی جاؤں گا۔ اب عدیل کی آنکھوں میں عاجزی تھی، جیسے کہہ رہا ہو اللہ کے واسطے چلے جاؤ، مگر اسلم نے اسے نظر انداز کر دیا اور جھک کر کتاب اٹھا لی، اور جیسے ہی اسلم نے کتاب اٹھائی اسی لمحے لاکھوں مکھیاں اسلم کو بھی چمٹ گئی۔ عدیل اور اسلم دونوں تکلیف کے مارے چیخنے چلانے لگے اور دونوں ایک دوسرے کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ مکھیاں ان کے ناک، منہ اور کانوں میں جا چکی تھی۔ اسلم کب کا مر چکا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے اسی طرح ایک اور نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔